سجدہ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی آیت پڑھی جائے گی پڑھنے والے سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جائے گا، چاہے سننے والے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ آواز کو آیت سجدہ کی تلاوت کی کانوں میں پڑ گئی، ٹھیک ہے، اس نے ارادہ سننے کا کیا ہو یا نہ کیا ہو، پھر بھی سجدہ اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نا جب سجدہ کرنے لگے تو ایک سے زائد سجدے کر دے، کیونکہ سجدہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہی ہے نا، اور نیت یہ کرے کہ جو میرے کانوں میں آواز پڑی ہے آتے سجدہ کی میں وہ ادا کر رہا ہوں، زیادہ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص جب بھائی بندہ عمرے یا حج پہ جائے نا تو اسے ضرور بیت اللہ شریف میں بھی کچھ سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیے، اور یعنی کم از کم 14 سجدے، اور 14 سے مسجد نبوی شریف میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر اگر ممکن ہو تو ریاض الجنہ میں وہ 14 سجدے ادا کر دے، تاکہ حضور علیہ السلام اس کے سجدوں کے گواہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں کی نیکی جو ہے مسجد نبوی شریف کی وہ 50,000 کے برابر ہے، اور بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ حرم شریف کی جو ہے نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ تلاوت جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، ہاں، اور جب بھی ادا کرے سجدہ ادا ہی ہوگا، زندگی میں قضا نہیں ہوگا۔ جس طرح یہ سنت عقیقہ ہے نا، وہ بچہ پیدا ہوا اگر 7ویں دن کریں تو یہ سنت ہے، اگر 7ویں دن نہیں کر سکے عقیقہ تو زندگی میں جب بھی کرو گے وہ ادا ہو جائے گا۔ ماں باپ نے نہیں کیا تو خود اپنا عقیقہ خود ادا کر سکتا ہے، قضا نہیں ہوگا، ادا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ فطرانہ ہے، صدقہ فطر، یہ بھی قضا نہیں ہوتا، جب بھی دے دے ادا ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی وقت تو گزر گیا تو اب کیا کریں، اب یہ کریں کہ دے دو، آسان سی بات ہے، صدقہ فطر رہتا ہے تو دے دو، عقیقہ نہیں ہو تو کر دو، سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اب کر دو، اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ اسی طرح قضا نمازیں، حضور افضل الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو آپ کے ذمہ کوئی نماز نہ رہ جائے، لہذا جو اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو وہ جب بھی پڑھے گا قضا کرے گا، اللہ پاک قبول فرما لے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے ذمہ کوئی نماز نہیں رہنا چاہیے۔ تو سجدہ تلاوت کی کچھ شرائط ہیں، جس طرح نماز کی شرائط ہیں نا، ان میں سے پہلی شرط یہ کہ طہارت ہو، یعنی جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جگہ بھی پاک ہو جہاں سجدہ کرنا ہے، اور استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ ہونا، منہ کر کے سجدہ کرے گا، اللہ اکبر کہہ کے نا وہ سجدے میں جائے گا، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر وہ اٹھائے گا، ایک سجدہ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں نہ کوئی کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، نہ کوئی سلام پھیرنا ہے، نہ کوئی تشہد پڑھنا ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ مطلب آگاہی نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں ہے، تو سجدہ صاحب کیا، سجدہ تلاوت کیا تو ساتھ پھر سلام بھی پھیرتے ہیں، حالانکہ سلام پھیرنا اس سجدے کا حصہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبلہ کی طرف منہ ہونا، اگر بندہ سواری پر موجود ہے،
سواری میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، ایت سجدہ آ گئی، اس نے تلاوت کی، اب اس سواری کے اوپر بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ سواری گھوڑا ہے، گدھا ہے، کھچر ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی جانور سواری والا جس پر ایک دفعہ اس کا منہ قبلہ کی طرف کرے، اپنی سمت قبلہ کی طرف ہوگی، سجدہ کرے، ہو جائے گا۔ اسی طرح گاڑی میں ہے، ریل گاڑی میں ہے یا کار میں بیٹھا ہوا ہے، بس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ وہ منہ قبلہ کی طرف کرے، سجدہ ادا کرے، ہو جائے گا۔ چلتی گاڑی میں بھی ہو جائے گا سجدہ تلاوت۔ مگر فرض نماز کے لیے گاڑی کا رکا ہوا ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ ریل گاڑی میں ہے، گاڑی رکی ہوگی تب فرض پڑے گا، تب ادا ہوں گے۔ سواری پر ہے تو سواری کو روکے گا، روک کر اتر کر نماز پڑھے۔ اگر ایسی سواری ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں سواری جو ہے نا یہ سرکش ہے، اگر میں اترا تو مجھے دوبارہ یہ سوار نہیں ہونے دے گی، اس صورت میں اس سواری کو روک کر اب وہ فرض کی ادائیگی کرے گا، اترنے کی اب اسے جو ہے نا زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے شک ہے نا کہ اب سواری سرکش ہے، شاید دوبارہ سوار نہ ہونے دے، اس صورت میں جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفل نمازیں جو ہے نا وہ چلتی گاڑی میں ہو جاتی نفل، ٹھیک ہے؟ فرض نہیں ہوتے۔ تو نیت کا ہونا کہ یہ جو سجدہ میں کر رہا ہوں سجدہ تلاوت ہے، نیت ہونا چاہیے، اور ستر عورت، ٹھیک ہے؟ جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا، مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ فرض ہے، باقی لباس پورا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے تو صرف 3 اعضاء، یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، اس کے علاوہ باقی سارا ہی جسم بدن ہے، عورت ہے اس کا، ستر عورت اتنا ڈھانپ کے ضروری ہے۔ تو اب وضو ہونا بھی شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو پھر پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں رکھتا یا پانی مل نہیں رہا تو پھر تیمم کر کے سجدہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سجدہ تلاوت جب بھی کرے، میں نے عرض کیا کہ وہ ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یہ شرط نہیں ہے کہ زبان سے بولے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اسے پتہ ہے نا کہ میں سجدہ تلاوت ہی کر رہا ہوں، اب زبان سے نہیں بھی بولا نا تو پھر بھی اس کے سجدے کی ادائیگی ہو ہی جائے گی۔ جس طرح ہاں کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن سے وہ سجدہ تلاوت فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسے عمل کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان اعمال سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جائے گا، یعنی جان بوجھ کر وضو توڑنا، یا کسی سے بات کرنا، یا نماز میں کاکا لگانا، اونچی آواز میں ہنسنا، اس سے بھی سجدہ گیا نا، سجدہ گیا تو جاتے ہی اس نے جان بوجھ کے وضو توڑ دیا، یا کسی سے بات کر لی، یا وہ ہنس دیا اونچی آواز میں، وہ سجدہ اس کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لہٰذا نئے سرے سے اسے سجدہ کرنا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سنا کر یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔